والتفعيل قد يكون بإيجاد الفعل فيتابع فعل من الأفعال مثلا كما في قطعته فانقطع وهو مستحيل في جنابه تعالى، وقد يكون باكتساب الفعل بالانتقاد أو بالقول أو بالإشارة عن الجوارح. وقد يكون بدلالة الحال فيشمل التسبيح القهري أيضا. التسبيح القهري أيضا. اچھا چلو اتنا دیکھ لو. اللهم صل على سيدنا. اب یہ سبحانہ میں جب انہوں نے صرفی اور نحوی اور لغوی تحقیق کر دی تینوں قسم کی، اور آخر میں معنی نکال دیا کہ وہ ہوا التبری عن السوء، تنزیہ معنی کر دیا کہ تسبیح بمعنی تنزیہ، تنزیہ کا معنی کر دیا تبری عن السوء. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ سبحانہ کا ترجمہ، سبحان کا ترجمہ تم نے کہا تسبیح سے کہ یہ اسم ہے مصدر کے لیے، اس میں مصدر ہے، مصدر کون ہے؟ تسبیح. تو بمعنی تسبیح ہو گیا. تو علامہ بہاری نے سلم میں گویا کہ سبحانہ کہہ کر یوں کہہ دیا کہ تسبیحہ، سبحانہ تسبیحہ، یوں کہہ دیا. تو تسبیح جو مصدر ہے باب تفعیل کا، اور باب تفعیل کا اکثر و بیشتر اکثر استعمال میں جو خاصہ ہوتا ہے وہ ایجاد الفعل ہوتا ہے. باقی خواص بھی ہے لیکن کثرت الاستعمال سے جو خاصہ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا خاصہ ہے؟ ایجاد الفعل. ایجاد الفعل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایجاد الفعل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گویا کہ فاعل فعل کا ایجاد کر رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ چونکہ متعدی ہے تو لہذا فاعل فعل کو مفعول بہ کے اوپر واقع کر رہا ہے. ایجاد الفعل کا کیا مطلب؟ کہ فاعل فعل کو مفعول بہ کے اوپر واقع کر رہا ہے. یہ ایجاد الفعل کا معنی ہوتا ہے. تو تسبیح کا معنی کیا ہوا کہ گویا کہ مسبح جو ہے جو تسبیح کرنے والا ہے، جیسے علامہ بہاری ہے یہاں پر، تسبیح کرنے والا گویا کہ تنزیہ کو، باری تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک کرنا جو ہے، یہ پاک کرنا واقع کر رہا ہے باری تعالیٰ پر. مسبح کیا کر رہا ہے؟ تنزیہ کر رہا ہے، یعنی وہ عیوب سے پاک کرنا جو ہے اس کو واقع کر رہا ہے. کس پر؟ باری تعالیٰ پر. یہ معنی ہو گیا نا. اچھا، اس خاصے کی دیکھو، اس لیے فرماتے ہیں کہ والتفعیل قد یکون بایجاد الفعل. کتاب کو دیکھو،
تفعیل جو ہے یہ کبھی تو ایجاد الفعل سے ہوتا ہے. ایجاد الفعل جب خاصہ ہو اس کا تو اس کی علامت بتاتے ہیں آپ کو ملاحظہ کہ جب ایجاد الفعل اس کا خاصہ ہو تو اس وقت اس کا مطابع آتا ہے فعل من الانفعال. باب انفعال جو ہے وہ اس کا مطابع ہوتا ہے، اس کا مطابع ہوتا ہے. مطابع کس کو کہتے ہیں؟ مطابع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ صیغہ جو مطاوعت کے لیے آیا ہے وہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ فاعل نے جو فعل مفعول کے اوپر واقع کیا نا، مفعول نے وہ اثر قبول کر لیا. مطابع کس پر دلالت کر رہا ہے؟ کہ مفعول نے وہ اثر قبول کر لیا ہے، اور جیسے فاعل چاہتا تھا ویسے ہو گیا. اس کو مطابع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جب ایجاد الفعل اس کا خاصہ ہوگا باب تفعیل کا، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کا مطابع انفعال آئے. مثال دیتے ہیں، دیکھو مثلا فعل من الانفعال مثلا. لیکن اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا باب تفعیل آیا ہے، باب تفعیل آیا ہے، اور اس کا خاصہ بھی ایجاد الفعل ہے، لیکن اس کا مطابع انفعال نہیں ہے. نہیں ہے. جیسے علمتہ فن علم بولتے یا فہمتہ فن فہم بولتے ہو. اس کا مطابق کون آتا ہے؟ باب تفاعل. علمتہ فتعلما، تو تمہارا قاعدہ تو ٹوٹ گیا. فہمتہ فتفہما، تو تمہارا قاعدہ تو ٹوٹ گیا. اس کا جواب یہ ہے، علامہ رضی وغیرہ نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہاں ایک شرط ہے کہ باب انفعال اس وقت اس کا مطابع آئے گا کہ جب وہ فعل افعال جوارح میں سے، افعال جوارح میں سے ہو، تو اس وقت اس کا باب انفعال جو ہے وہ مطابع آئے گا. لیکن اگر فعل افعال قلوب میں سے ہو پھر نہیں. سمجھائیے، افعال قلوب میں سے ہو تو پھر اس کا مطابع جو ہے وہ باب تفاعل آئے گا. تو یہاں دیکھیں، یہ اپنے اس قاعدے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ تفعیل جب ایجاد الفعل اس کا خاصہ ہو تو اس کا مطابق کون آتا ہے؟ باب انفعال. جب افعال جوارح میں سے ہو، جیسے اس کی مثال دیتے ہیں کہ قطعتہ فانقطع. قطعتہ، ہاں کوئی شخص کہتا ہے میں نے لکڑی کو کاٹ دیا، تو میں نے جب کاٹا نا تو فانقطع، وہ کٹ گیا، کٹ گیا. یعنی مفعول نے اثر قبول کر لیا. فاعل جو تاثیر کرتا تھا نا، فاعل مفعول بہ میں، لکڑی میں، تو لکڑی نے وہ تاثیر قبول کر لیا، فانقطع. تو تقطیع جو ہے یہ افعال جوارح میں سے ہے، اس لیے اس کا باب انفعال مطابق آیا ہوا ہے. اچھا، اب اعتراض جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ بھائی جب اس کا خاصہ ایجاد الفعل آتا ہے، کس کا؟ تسبیح کا، تو اس کا تو معنی پھر یہ ہوا کہ تسبیحہ
بمعنی تنزیہ ہو، ہاں باری تعالیٰ کی تنزیہ، تو مسبح نے، منزہ نے گویا کہ تنزیہ کر دی ہے باری تعالیٰ کی. باری تعالیٰ کو جمیع عیوب سے پاک کر دیا ہے. تو باری تعالیٰ کی تنزیہ جاعل سے ہے کہ وہ ذاتی ہے؟ وہ تو ذاتی ہے. تو یہ علامہ بہاری نے کیا کہہ دیا بھائی؟ یہ تو الٹا صفت مذمت ہے، یہ تو صفت کمال نہیں ہے. کہ بہاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باری تعالیٰ کی تنزیہ کر دی، عیوب سے پاک کر دی. یہ ٹھیک تھا؟ یہ کا تمہارا یہ کہ باری تعالیٰ میں العیاذ باللہ ثم باری تعالیٰ میں عیوب موجود تھی تو یہ کہتے ہیں میں نے وہ پاک کر دیا. تو یہ صفت کمال ہے باری تعالیٰ کے لیے. تو یہ تو خطبہ ہے، خطبوں میں تو صفات کمالیہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ تو صفت مذمت ہے. آئی سمجھ میں؟ تو یہ صیغہ جو ہے یہ خطبے میں لانا سبحانہ کا، یہ تو باری تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں. یہ سوال ہوتا ہے اس پر. اس کا یہ جواب دیتے ہیں ملا حسن، فرماتے وہ هو مستحیل فی جنابہ تعالی. یہ خاصہ، یہ ترجمہ تم نے اس لیے کر دیا ہے کہ بہاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے باری تعالیٰ کو پاک کر دیا ہے. یہ نامناسب معنی تم نے اس لیے کر دیا کہ تم نے تفعیل کا یہ خاصہ لے لیا ہے. تو یہ خاصہ باری تعالیٰ کی صفات میں جہاں پر تفعیل کا صیغہ آتا ہے وہاں یہ خاصہ مراد نہیں ہوتا. اگرچہ باقی جگہوں میں کثرت سے استعمال ہو، لیکن جہاں باری تعالیٰ کی صفات میں تسبیح اور تفعیل کا باب آتا ہے وہاں یہ خاصہ مراد ہو، ورنہ یہ استحالہ لازم آتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، لہذا یہ خاصہ یہاں مراد نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو بھائی پھر کیا ہے؟ تو ملاسم بتاتے ہیں آپ. دیکھو آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ بِانْتِصَابِ الْفِعْلِ. یہ وَقَدْ يَكُونُ کا عطف کس پر ہے؟ کون سا قد یکون؟ ہاں، تو ما قبل کی عبارت ساتھ لگ جائے گی. ہاں، والتفعیل قد یکون بانتصاب، عبارت یوں بن جائے گی. تو بتانا چاہتے ہیں کہ باب تفعیل کا خاصہ جو ہے وہ انتصاب الفعل بھی آتا ہے. انتصاب الفعل، انتصاب الفعل کا کیا مطلب ہے؟ سمجھے ذرا اس کو. انتصاب الفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاعل ایسا نہیں کرتا ہے کہ فعل مفعول کے اوپر واقع کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے. فاعل فعل کی نسبت کرتا ہے مفعول کی طرف. فاعل کیا کرتا ہے؟ فعل کی نسبت کرتا ہے مفعول کی طرف، بس واقعی نہیں کرتا. سمجھائیے. تو تسبیحہ کا خاصہ اگر یہ انتصاب الفعل ہو جائے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ علامہ بہاری نے تنزیہ کی نسبت کر دی ہے باری تعالیٰ، بس تنزیہ واقعی نہیں کی.
تنزیہ کی نسبت کر دی ہے، تنزیہ عن العیوب کی نسبت کر دی ہے باری تعالیٰ کی طرف۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب تنزیہ کی نسبت کرنا جو ہے، ملا حسن اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ اس کی صورتیں ہیں 3-4۔ دیکھو، ایک تو تنزیہ کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف انسان قول سے کرے، سبحانہ بولے، تسبیحہ بولے، تو قول سے ہو گئی یہ نسبت۔ ایک ہے کہ بالاعتقاد کرے، زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مولا تعالی منزہ عن العیوب ہے، عقیدے سے اعتقاد رکھتا ہے، تو یہ بھی انتساب ہے، اعتقاد رکھتا ہے۔ آئیسوں میں یا اشارات سے کرے، اور بالاشارت، اشارات سے کیسے؟ انتساب فعل کرے کہ جیسے دیکھو انسان نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے باری تعالیٰ کے لیے، سجود کر رہا ہے باری تعالیٰ کے لیے، اشارات ہیں نا سب، اعمال جوارح ہیں، تو جوارح ظاہرہ سے جو عمل کر رہا ہے یہ سب اشارات میں آتے ہیں، سمجھائیے۔ تو یہ بھی گویا کہ تنزیہ ہے کہ بھئی میں جس کے لیے رکوع کر رہا ہوں اس کا رکوع دلیل ہے کہ یہ اپنے معبود کو منزہ عن العیوب سمجھتا ہے، تو اشارتاً گویا کہ اس نے انتساب فعل کر دیا، انتساب فعل۔ اس لیے فرماتے ہیں علماء ملا حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ وقد یکون بانتساب الفعل بالاعتقاد او بالقول او بالاشارۃ عن الجوارح، یا اشارہ عن الجوارح سے ہوگا، آئی سمجھ میں؟ اچھا، تو یہ تو ہوئی یہ 3 قسمیں۔ ملا حسن فرماتے ایک طریقہ اور بھی ہے انتساب الفعل کے لیے، ایک طریقہ اور بھی ہے، وقد یکون بدلالۃ الحال، اور کبھی انتساب الفعل میں ایک فاعل جو ہے وہ فعل کی نسبت کر رہا ہے مفعول بھی کی طرف ہو، لیکن وہاں نہ قول ہے، نہ اعتقاد ہے، نہ اشارہ۔ کیا چیز ہے؟ دلالت الحال، دلالت الحال سے کر رہا ہے۔ دلالت الحال کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو، مسبح جو ہے وہ ممکنات میں سے، وہ ممکن ہے، ہاں، تو امکان اس کی ایک صفت ہے، اس کا ایک حال ہے۔ امکان کیا ہے؟ اس کی ایک صفت ہے، اس کا ایک حال ہے، تو اس کا امکان جو ہے وہ بول رہا ہے کہ میرا جو معبود ہے وہ جمیع عیوب سے منزہ ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ دیکھو، امکان چیخیں مار رہا ہے، امکان کہہ رہا ہے کہ میرا موجد، میرا خالق وہ واجب الوجود ہے، جو واجب الوجود ہو گیا بس جمیع عیوب سے تو منزہ ہو ہی گیا، کیونکہ واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال،
تو جمیع صفات کمالیہ کا جامع جب ہوا تو ظاہر بات ہے کہ نقصانات سے تو عیوب سے تو منزہ ہو گیا. امکان کہہ رہا ہے کہ میرا موجد واجب الوجود ہے. کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر ممکن کا موجد بھی ممکن ہو تو اس کے لیے پھر اور موجد چاہیے. یہ ممکن ہے، یہ موجد ہے اس ممکن کا. اگر یہ موجد بھی ممکن ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور موجد چاہیے. وہ موجد یا اس کا عین ہوگا یا غیر. اگر عین ہے تو دور، اگر غیر ہے تو پھر اس کے لیے اور چاہیے. اسی طرح وہ عین یا غیر، عین ہے تو دور، غیر ہے تو اس کے لیے ایک اور چاہیے. علی ھذا القیاس یا لازم آئے گا دور یا لازم آئے گا تسلسل. تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم مثلہ، ملزوم بھی باطل ہوگا. تو یہ لازم باطل کدھر سے لازم آیا کہ تم نے ممکن کے لیے موجد بھی ممکن مان دیا. سمجھائیے، لہذا موجد کے لیے ممکن کے لیے موجد ممکن نہیں ہو سکتا. ممکن کے لیے ممکن کو موجد ماننا جو ہے یہ باطل ہو گیا. لازم جب باطل ہو گیا فالملزوم مثلہ، ملزوم یہی تھا. سمجھائیے، تو لہذا ممکن کے لیے موجد ممکن ماننا باطل ہو گیا. تو ثابت کیا ہوا کہ ممکن کے لیے موجد کون ہے؟ واجب الوجود. تو جب واجب الوجود ثابت ہو گیا تو جمیع عیوب سے تنزیہ تو خود ثابت ہو گئی. تو امکان دلالت کر رہا ہے ہر ممکن کا امکان، یعنی ہر ممکن کا حال. حال کیا چیز ہے؟ امکان. کہ میرا موجد کیا ہے؟ منزہ ہے جمیع عیوب سے، کیونکہ واجب الوجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں دلالت الحال. دلالت الحال یہ جو تسبیح ہے، حالی تسبیح کہتے ہیں اس کو. وہ پہلے والے اعتقادی یا قولی یا بالجوارح بالاشارہ، لیکن یہ آخری تسبیح کیا ہے؟ حالی تسبیح. سمجھ آ گئی ہے؟ فَيَشْمَلُ التَّسْبِيحَ الْقَهْرِ، یہ تفریع بٹھا رہا ہے. فا تفریعیہ ہے، اس ما قبل کے اوپر تفریع بٹھا رہا ہے. کہتے جب اگر یہ معنی مراد ہو جائے تسبیح انتصاب الفعل سے، کہ تسبیح کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہو گئی ہے حالی تسبیح سے، تو یہ تو پھر تسبیح قہری کو بھی شامل ہو گئی. تسبیح قہری میں نہیں، غیر اختیاری. غیر اختیاری ایک تو تسبیح اختیاری ہے نا. یہ پہلی 3 قسمیں جو ہیں وہ اختیاری ہے. قولی بھی اختیاری ہے، اعتقادی بھی اختیاری ہے، اور اشارتاً جو ہے وہ بھی اختیاری ہے. لیکن یہ جو حالی تسبیح ہے یہ کسی کے اختیار میں ہے. بھائی اس کا امکان تو چیخیں مار رہا ہے، یہ نہیں روک سکتا اس کو کہ نہ چیخیں مارو، ہے خاموش ہو جاؤ. کیوں بتا رہا ہے؟ روک سکتا ہے؟ اس کا امکان بول رہا. تو یہ اس کو اس لیے تسبیح غیر اختیاری کہتے ہیں، تسبیح قہری کہتے ہیں. آئی سمجھ؟ تو پھر تو تسبیح قہری کو بھی یہ شامل ہو گیا. تو ملا حسن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر سبحانہ میں جس کا ترجمہ تسبیح ہے، یہاں پر تسبیح باب تفعیل ہے، اور اس کا خاصہ کون سا ہے؟ انتصاب الفعل. اور انتصاب الفعل کی یہ صورتیں ہیں.
سمجھ آئیے؟ اعتقاد سے بھی ہو سکتا ہے، قول سے بھی، اشارے سے بھی، سمجھ آئیے؟ اور تسبیح قہری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو بھائی یہ بات تو اتنی ختم ہو گئی، لیکن مولا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخری جو چوتھی قسم ہے قد یکون بدلالۃ الحال، یہ اصل میں یہاں علماء کے چونکہ دو قول ہیں، کہ تسبیح قولی اور تسبیح اعتقادی اور تسبیح بالاعضاء یہ جو اختیاری ہے، بعض علماء فرماتے ہیں یہ خاصہ ہے ذوی العقول کا، خاصہ ہے ذوی العقول کا۔ تسبیح بالقول یا بالاشارہ یا بالاعتقاد یہ ذوی العقول کر سکتے ہیں۔ ذوی العقول کے علاوہ جو غیر ذوی العقول ہے، یہ نباتات، جمادات وغیرہ، باقی حیوانات، تو ان کی تسبیح تسبیح قہری ہے، یہ آخری۔ تو قرآن کی وہ آیت کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس میں تو پھر ہر چیز داخل ہوگی، غیر ذوی العقول بھی آ گئے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اس آیت کی وہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ ذوی العقول کے لیے تو وہ تسبیح ہے بالاعتقاد یا بالقول یا بالاشارہ، لیکن جو غیر ذوی العقول ہے ان کے لیے یہ تسبیح قہری ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو اس کو جو عام اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی تفسیر پھر یہ علماء اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہر چیز کی تسبیح اس کے شان کے مطابق ہے۔ ذوی العقول کی تسبیح ان کے شان کے مناسب، غیر ذوی العقول کی ان کے شان کے مناسب، وہ تسبیح قہری ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تفسیر کی اس آیت کی بعض علماء نے، لیکن شیخ اکبر ابن عربی نے رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا یار ان علماء نے بات تو بنا دی ہے لیکن آدھی بنا دی ہے، پوری نہیں بنی بات، پوری آیت کو نہیں بنایا۔ اسی آیت میں آگے نہیں ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، تو اگر قہری تسبیح ہے غیر ذوی العقول کی تو غیر ذوی العقول کی قہری تسبیح کو ہم نہیں سمجھتے، وہ تو ہم نے تفصیل بتا دی نا اس کی۔ تو اللہ جو فرماتا ہے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو، تو وہ قہری تسبیح اگر مراد ہے غیر ذوی تو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ لا تفقهون، تو یہ تفسیر دل کو بیٹھتی نہیں ہے کہ غیر ذوی العقول کی تسبیح جو ہے وہ قہری ہو اور ذوی العقول کی وہ اختیاری ہو۔ آیت تفسیر جب انسان کرتا ہے تو پھر پوری کم از کم ایک آیت کو تو پورا حل کرے، تو اس تفسیر سے آیت حل نہیں ہوئی۔ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ غیر ذوی العقول کی قہری تسبیح کو بھی ہم نہیں سمجھتے، ہاں علماء نے تو اس کے پرخچے اڑا دیے، تو کیسے نہیں سمجھتے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ
کہ ایک جیسا معاملہ ہے، معاملہ ایک جیسا، ایک جیسا۔ یہ حالی تسبیح ٹھیک ہے، یہ بھی تسبیح ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ غیر ذوی العقول تسبیح قولی نہیں کرتے، یا تسبیح بالاشارہ نہیں کرتے۔ غیر ذوی العقول بھی تسبیح قولی کرتے ہیں، تو پھر وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیح اب ٹھیک ہو، ان کی تسبیح قولی کو ہم نہیں سمجھتے۔ وہ چیچی کرتا ہے، چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ چیچی چیچی کرتی ہے، وہ ہم کو کیا پتہ ہے کیا بولتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، چڑیا بیٹھی ہے، لیکن وہ اپنے زبان میں چینچی چینچی کرتی ہے، تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، حالانکہ یہ ذاکرین ہے، یہ جو چرند پرند ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ علماء نے نہیں لکھا کہ شکاری کے دام میں وہ پرندہ یا وہ جانور آتا ہی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، شکاری کے دام میں آتا وہی پرندہ ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، پکڑا جاتا ہے۔ سمجھئے؟ تو یہ بھی تسبیح قولی کرتے ہیں، جمادات اور نباتات بھی تسبیح قولی کرتے ہیں، سمجھئے؟ اور یہ سورج اور شمس و قمر اور یہ باقی سیارے یہ بھی تسبیح قولی والاشارہ۔ حدیث میں نہیں آیا کہ یہ سورج جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے، تحت العرش نہیں جاتا تو سجدہ نہیں کرتا، تو وہ سجدہ کیا چیز ہے؟ تسبیح بالاشارہ ہے۔ تو غیر ذوی العقول کے لیے بھی تو احادیث بھری پڑی ہے تسبیح بالاشارہ سے یا تسبیح بالقول سے۔ اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول فرمایا ہے صحیح قول وہی ہے، سمجھائیے کہ یہ غیر ذوی العقول بھی تسبیح قولی کرتے ہیں۔ اب تم کہو گے کہ بھائی زبان نہیں ہے، تو خدا کی زبان ہے، خدا تسبیح کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو تسبیح تو زبان کے اوپر موقوف نہیں ہے، اللہ تو تسبیح کرتا ہے نا، اس پر اجماع اتفاق ہے نا، لیکن اللہ کی زبان ہے، اللہ کا منہ ہے، تو بغیر منہ کے، بغیر زبان کے، بغیر اعضائے تکلم کے، بغیر آلات تکلم کے بھی تسبیح ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ مسبح نہ ہوگا۔ تو اللہ جب خود تسبیح کرتا ہے بغیر آلات کے، اس کی مخلوق کو بھی وہ طاقت دے سکتا ہے کہ بغیر آلات کے کرے۔ تو لیکن لا تفقہون تسبیحہم کی بات ہو، اب بیٹھ گئی، سمجھ آئیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ تسبیح اختیاری کرتے ہیں۔ قہری تسبیح تو غیر اختیاری چیزیں، وہ تو آٹومیٹکلی ہو رہی ہے، وہ تو ویسے ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہو رہی ہے جو منطق پڑھا ہو، وہ سمجھے گا۔ جس کو امکان کا ہی پتہ نہیں ہے کہ امکان کس کو کہتے ہیں، وہ اس تسبیح قاری کو کیا سمجھے گا؟ جو امکان وجوب امتناع کو سمجھتا ہی نہیں، مواد ثلاثہ کا اس کو علم ہی نہیں ہے، تو وہ کسی چیز کی تسبیح قاری کو کیسے جانے گا؟ یہ تو مولوی جانے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟